अस्सलाम वालेकुम। नायाब ज़मानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं आप को कुछ ऐसे एक तो सुना दूंगी। वो बहुत दिन हो गए शायरी कीते हुए, सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी शायरी शेयर, मतलब अपने तो नहीं तो बतवा, मतलब कि जो मुझे पसंद आए मैंने पढ़े। एक मैगज़ीन में मेरा पुराना रखा हुआ था, ऐसे मेरे हाथ लग गया, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। काफ़ी पुराना है ये, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि ये किसके शेर हैं या अ, ये अशार किसके हैं, मुझे नहीं पता है। लेकिन बस वो मुझे अच्छे लगे, ये तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जी जंग वालों का जो संडे मैगज़ीन आता है ना, उसमें है। और ये बड़ा पुराना मैगज़ीन रखा हुआ है, आज सफाई के दौरान मिल गया मुझे। उसमें से काफ़ी पुराना मेरे पास रखा है, तो उसमें से मैंने ऐसे ही खोल के देखा। एक पेज है शेर व शायरी के हवाले से, वो मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी पसंद के अशार भेजे हुए हैं इसमें। तो मुझे एक दो चीज़ें अच्छी लगी। तो चीज़ें तो काफ़ी हैं इसमें, लेकिन अब ज़रा अब दो तीन ही सुनाऊंगी, अब वरना तंग आ जाओगे तुसी। तो मैं फिर ये एक दो चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ। करो जब भी महसूस खुद को अकेला, मेरी याद में मुस्कुराया करो तुम। नहीं हूँ मैं तेरे ख्यालों का कैदी, न बेवक्त मुझको सताया करो तुम। हमी को है, हमी को हमी से जुदा मत करो तुम। नज़र से नज़र मत चुराया करो तुम। मेरी जान ले लेगा तेरा ये पर्दा, कि चेहरे से चिलमन उठाया करो तुम। गम जिंदगी का ना तुम जिक्र छेड़ो, मोहब्बत के किस्से सुनाया करो तुम। तो ये एक उन्होंने भेजी हुई हैं, उन्होंने छापी हुई हैं रसाले वाले ने। तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे ये अशार ना, कि अच्छे अल्फाज थे। और हर एक का ज़ारे ज़ौक़ अपना अपना होता है। ज़रूरी तो नहीं कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो आपको भी अच्छी लगे। रूठ कर वो उदास बैठा है, कैसे समझूं कि पास बैठा है। आशिकी में थी जिसने हद कर दी, अब वो खोकर हवास बैठा है। शक जो करता था तो दूर ही रहता, दिल ये नादां तो पास बैठा है। बेकदर है वो बेमुरव्वत है, फिर लगाए क्यों आस बैठा है। रहम कर बेनवा मुसाफिर पर, लेके सदियों की प्यास बैठा है। दर्द मिलता है बख्त से अरबाब, देख तुझको ये रास बैठा है। तो ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इसमें, और बहुत सारे, वो इतनी ज़्यादा है कि मैं कितने आपके साथ शेयर करूं। थोड़ी सी मैं कर देती हूँ। तू समंदर है तो मुझको बस किनारा मत समझ। तुझसे पहले इश्क था पर अब दोबारा मत समझ। मैं ये कहता हूँ कि तू मेरा बहुत गहरा है दोस्त, तेरी मर्जी है कि तू अब ये इशारा मत समझ। हुक्म पे तेरे वो देखो कैसे सबसे लड़ पड़ा, वो जी उठा या मर गया, जीता या हारा मत समझ। तो ये भी अशार मुझे अच्छे लगे। अशार तो काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, कि वो पूरा पूरा पेज इतना बड़ा भरा हुआ है। तो मैंने ये बस ऐसे ही दो तीन आपके साथ शेयर कर लिए कि चले भाई वो शायर भी बड़े दिन दा उदास हो, ऐसे ही कि कोई शेर व शायरी नहीं हुई। तो मैंने कहा कि चले भाई, मैं उस दिन बताया था आपको एक दिन कि मैं उसमें
آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر جو ہے کر لیا کروں گی، کچھ اچھے اشعار مجھے لگا کریں گے تو پھر میں نے ایسے ہی بس آج ایک مل گیا مجھے، میں نے کہا چلیں کافی دن ہو گئے ہیں اس پر ہم نے بات نہیں کی ہے، تو یہ میں نے اب شیئر کر لیا، کیونکہ شعر جو ہے شاعر کہتے ہیں ان کے دل کی، اور یہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں، مجھے تو نہیں پتا، لیکن کہتے ہیں کہ جو دل کی آواز ہوتی ہے وہ دلوں گل نکل دی انہوں نے، تو وہ پھر بڑے اچھے اچھے شعر آتے ہیں وہ کہتے ہیں مارکیٹ میں بڑے اچھے اچھے شعر آ جاندے نے، تو یہ ظاہر اتنی کتابیں بھری پڑی ہیں شعر و شاعری، اور وہ جی بڑے لمبے چکر نے، مجھے تو ان چکروں کی سمجھ نہیں آتی ہے، آپ کو شعر اچھا لگتا ہے تو اس کو پڑھ ضرور لیتی ہوں، پڑھتی ہوں اور پھر بھول جاتی ہوں، اس وقت بہت اچھا لگتا ہے، اور میں سمجھ نہیں ہے مجھے یاد ہو گیا پوری زندگی لئی، لیکن اور تھوڑے بس 2 گھنٹے بعد ہی پھر وہ بھول جاتا ہے، وہ اتنا تو ہوتا ہے کہ بڑا اچھا شعر پڑھا تھا لیکن یاد نہیں ہوتا، بعض لوگوں کے حافظے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو شعر اتنے یاد رہتے ہیں، وہ بہت ان کو ان کی اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہن دیا ہوتا ہے کہ بڑے اچھے ان کی یادداشت ہے کہ وہ موقع کے حساب سے فٹافٹ شعر ٹھوک دیندے ہیں بھائی اگلے نو، تو وہ بھی اللہ کی دین ہے، بعض لوگوں کے حافظے بڑے اچھے ہیں، بعض تو اوزار شاعر حضرات وہ زبردست کہ وہ شعر کہتے ہیں، تو وہی وہ ان کے اللہ نے کیسا ذہن دیا ہوتا ہے کہ وہ اسی بات کو، اب جیسے میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں اتنی لمبی اہمی گلا مار رہی ہیں، اور شاعر نے وہ چھوٹے سے ایک شعر میں 2 شعروں میں پوری بات کہہ دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہیں ہنر، مختلف لوگوں کو مختلف اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کی ہوتی ہیں، تو وہ ہم جب پڑھتے تھے تو ہماری ایک ٹیچر ہوتی تھی اردو کی مس شہناز، تو وہ پھر ہمیں شعر کا مطلب سمجھاتی تھی، اتنا پتہ نہیں چلتا تھا، وہ پھر جو میر تقی میر اور پتہ نہیں کون کون سے شعر ہوتے تھے وہ پھر ہمیں بورڈ پہ لکھتی تھی اور کہتی تھی اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، یقین منو کبھی سمجھ نہیں لگی سی، بس وہ پھر وہ کہتی تھی تشریح لکھ کے لے کے آؤ، وہ تشریح اپنے الفاظ میں لکھیں تشریح، تو پھر ہم اوپر شعر لکھتے تھے، اور شعر ہیڈنگ دیتے تھے شعر کی، اس کے نیچے لکھتے تھے تشریح، اور نیچے پوری ٹھوک کے لے جانے سا، پھر وہ کبھی گھڑ بھی مل جاتا تھا کچھ، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی ہمیں کہ اب کیا شاعر کہہ رہا ہے، وہ جو تھوڑا سا سمجھاتی تھی نا اسی میں ہی ہم کہہ دیتے تھے جا کے، تو وہ شعر و شاعری تو بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، سمجھ اس سینس میں کہ وہ اتنا پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا نا، کہ وہ شعر کیا ہوتا ہے، شاعر کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کس طرح ہوتا ہے، ان چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں تھی، تو اب تھوڑا ہوتا ہے، تو میں نے مجھے یاد تو نہیں رہتا، لیکن یہ ہے کہ چلے جیسے کوئی اچھی چیز پڑھ لیتی ہوں، کوئی دوست بھیج دیتا ہے، یا یہ تو میں نے آج ایسی الماری کھولی، مجھے ایک پرانے 2-3 رسالے رکھے ہوئے، مجھے یہ میگزین مل گئے، تو وہ ایسے میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، تو بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں، بہت اچھی اچھی شاعری ہے، اور بہت اچھے اچھے ذہن ہیں، وہ ظاہر ہے بڑے 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 نام ہیں، وہ ہم تو ان کا نام بھی صحیح نہیں لے سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے شاعری میں نام ہیں، لیکن بہرحال پڑھتے ہیں، اور چلے کچھ لمحے کے لیے صحیح خوش ہو جاتے ہیں کہ بھی شعر پڑھ لیا، ابھی میں نے یہ پڑھ دی ہے، اور اس کے بعد مجھے بھی تھوڑی دیر بعد پھر یہ یاد نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہمارے حافظے ویسے اللہ تعالیٰ نے بنائے نہیں ہیں جیسے شاعروں کو اللہ نے بنایا ہے، ہر فیلڈ میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا بندہ پیدا کیا، دنیا میں کوئی چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں ہے، ایک چیونٹی بھی ہے تو اس کا بھی ایک اپنا کام ہے، اور ایک بڑا ہاتھی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے، تو وہ ہر طرح کے ذہن، ہر طرح کی کوالٹیز لوگوں میں دے کے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ہر بندے میں ہر کوالٹی بھی نہیں ہوتی ہے، تو شاعر حضرات بڑے جی خوش قسمت ہیں، اچھے اچھے شعر لکھتے ہیں، لوگوں کو خوش کرتے ہیں، کیسے مشاعرے آپ دیکھیں، اور وہ پھر آپ سنتے ہیں مشاعرہ تو کیسے آپ پہ لوگ جو سنتے ہیں کتنی اچھی کیفیت پہ لوگ ان کو تالیاں بجا کے داد دیتے ہیں، وہ ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، تو یہ تھی جی شاعری، ایسے کوئی خاص وہ نہیں، بس میں نے ایسی پڑھ دی، کوئی وہ ہو سکتا ہے آپ کو اچھی بھی نہ لگی ہو، میرے ہاتھ میں آیا تو میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے پھر وہ نئی شاعری دے نال بھائی تھوڑا ابھی یہ 3 میگزین آج مجھے ملے ہیں، یہ مجھے نا ایسے الماری کھولی نا تو 3 میگزین مل گئے، ابھی میں 2 کھول کے دیکھوں گی، ہو سکتا ہے اس میں سے بھی کچھ مل جائے تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی، یا کچھ اور کچھ مل جائے گا تو اس طرح پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا،
اللہ حافظ، تیر رب رکھا۔